کیا ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی خاموش بیماری کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کا علاج کسی دوا میں نہیں ہے؟ آج سے چند سال پہلے تک اسکرین صرف تفریح کا ایک ذریعہ تھی، لیکن اس جدید دور یعنی کہ 2026 کی بات کر رہے ہیں، یہ انسانی دماغ کے ڈھانچے کو بدلنے والا ایک خطرناک ہتھیار بن چکی ہے۔ عالمی ماہرین ایک ایسی حقیقت سامنے لائے ہیں جو ہر والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو بچے روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اسکرین یعنی موبائلز، ٹیبلیٹس، گیمز کھیلتے ہیں، ان کے سامنے وقت گزارتے ہیں، ان کے دماغ کی اوپری تہہ یعنی جو کارٹیکل تھکنس ہے وہ وقت سے پہلے پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو توجہ دینے، فیصلے کرنے اور خود پر قابو پانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مگر بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک اور اہم سائنسی حقیقت سامنے آئی ہے جناب۔ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کے اندر سے صبر بھی چھین لیتا ہے۔ جب بچہ گھنٹوں اسکرین پر تیز رفتار ویڈیوز اور گیمز دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ڈوپامین نامی کیمیکل کے مسلسل جھٹکوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے ہر چیز انسٹنٹ یعنی فوری طور پر چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے ہوم ورک یا کتاب پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو اسے وہ کام بوجھل اور بورنگ لگتا ہے، کیونکہ وہاں اسکرین جیسی رنگینی، تیزی نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آج کل بچوں کی نیند کے اوقات بھی بگڑ چکے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ موبائل سے نکلنے والی جو نیلی روشنی ہوتی ہے یعنی جو بلو لائٹ ہوتی ہے وہ انسانی جسم میں میلاٹونن ہارمون کو ختم کر دیتی ہے، جو نیند لانے کا قدرتی نظام ہوتا ہے۔ جب نیند کچی ہوتی ہے تو اگلے دن اسکول میں تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور یادداشت کی کمزوری ایک لازمی نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کھیل کے میدان پہلے ہی کم ہیں، اسکرین ٹائم نے سماجی تنہائی یا سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مزید بڑھا دیا ہے۔ 2 سے 5 سال کی وہ عمر جس میں بچے کو آوازوں، چہرے کے تاثرات اور گفتگو سے سیکھنا چاہیے تھا، وہ اب ایک بے جان اسکرین سے رابطہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز خبردار کرتے ہیں کہ بچوں میں جو اسپیچ ڈیلیز آ رہے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ بولنے کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، تشویشناک حد تک ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسکرین کا مکمل انکار شاید ممکن نہ ہو، لیکن اس کی حد مقرر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا دماغ پلاسٹک کی طرح ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ اگر غلط عادتیں اسے کمزور کر سکتی ہیں تو کتابیں، جسمانی کھیل اور والدین کے ساتھ کی جانے والی گفتگو اسے دوبارہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔ والدین یا سرپرست کے طور پر آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف خاموش کروانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے رہیں گے، یا ہم ان کے اس قیمتی دماغی مستقبل کو بچانے کے لیے خود ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسل کی ذہنی صحت، ان کی یادداشت، ان کے کردار کا ہے۔ اسکرین سے باہر بھی ایک بہت ہی خوبصورت دنیا ہے، اپنے بچوں کو اس دنیا سے جینا سکھائیں۔